کلمے والی زندگی جب سیکھیں گے نا تو پھر ہم کلمے والی موت حاصل کر سکیں گے، شہادت والی موت حاصل کرو۔ تو یہ خوب سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کس طرح یہ بتایا ہے، صحابہ کرام کی عملی زندگی دیکھو، تابعین کی اپنی زندگی دیکھو، تابعین کی اپنی زندگی دیکھو، تو یہ ہے کہ ہر بندے نے، ایک شخص نے، کوئی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کی ایک مخلوق، کوئی اللہ کا ایک بندہ، کوئی نہیں رہے گا سوائے اس ذات کے جو رب العالمین ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی ایک بندہ بولو نہیں رہے گا۔ تو یہ خوب سمجھ لو اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں کانسیپٹ کو سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمیں کھول کھول کے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے احکامات میں، سیرت النبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بتایا، ہدایت کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، پھر آپ خوش ہو گئے۔ میں بات کرنا چاہوں گا اپنے محترم حضرت مولانا مفتی صاحب سے کہ مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ اللہ تعالیٰ، اب رحمہ اللہ تعالیٰ بن چکے ہیں، اللہ ان کو کروڑوں برکتیں اور اوپر سے کروڑوں سلام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح مطلب کہ دین کے لیے خدمت کری ہے، کس طرح لوگوں نے انہوں نے لوگوں کو کس طرح لے کے چلے، وہ دین کے لیے وقف ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت صاحب نقشبندی صاحب کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا جو سلسلہ ہے وہ نقشبندیہ ہے، تو یہ مقصد سمجھ لو آپ لوگ۔ تو یہ ہے کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے، 4 سلسلے ہیں کہ جس میں سے 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں سے ہیں، اور ایک جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے۔ تو یہ کہ نقشبندی جو تھے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، دیکھو انہوں نے کتنا کام کیا، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، علماء تعریفیں کر رہے ہیں، علماء باتیں کر رہے ہیں، علماء ان کے مطلب کہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دیکھو کتنے اعلیٰ درجے کے بندے تھے وہ، کتنے اعلیٰ معیار کے بندے تھے وہ، کس طرح وہ لے کے گئے۔ تو دیکھو آپ لوگ اس کو سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طرح ایک فلسفہ دیا، کس طرح ایک معیار دیا، کس طرح ایک دنیا میں چلنے کا موقع دیا۔ انہوں نے دنیا میں بھی نام کمایا اور اللہ کی راہ میں بھی نام کمایا، کیونکہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اوپر سے علماء صلحاء اہل اللہ سب فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ لوگ اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین جیسی ہستی نے آپ کو کتنا بڑا لگا۔ اگر آپ اللہ کے نام کے اوپر وقف ہو جاؤ گے نا، کس پہ؟ اللہ کے نام کے اوپر آپ وقف ہو جاؤ گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو تو اتنی رحمت ہوگی۔ اور دیکھو جو بندہ جہاں پہ عبادت کرتا ہے نا، جو بندہ جہاں پر عبادت کرتا ہے، اب آپ سوچو جو بندہ جہاں پہ عبادت کرتا ہے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جگہ روتی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں سے آپ گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اگر درود شریف کا سب سے بڑا عمل ہے یہ سب کر رہے ہو، نمازیں جا پڑھ لو، اللہ کا کلام پڑھ لو، وہ جگہ چھوڑ کے آپ چلے گئے اللہ کے پاس رخصت ہو رہے ہو، یہ مائک کو کیا ہو رہا ہے چیک کریں ذرا، اللہ کے پاس رخصت ہو رہے ہو تو آپ دیکھو جب رخصت ہو رہے ہو وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھو جیسے کہ برے لوگ ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہیں دیگر، وہ جیسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، تو فوراً کیا ہے آسمان بھی خوش ہوتا ہے اور زمین بھی خوش ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آسمان بھی خوش ہوتا ہے اور زمین بھی خوش ہوتی ہے۔ جو اللہ کا نیک و صالح بندہ دنیا سے چلے جائے، اللہ کا نیک و صالح بندہ دنیا سے چلے جائے تو اللہ کے اپنا فرشتے بھی، آسمان بھی، زمین بھی شاہ پہ عبادت کر رہا ہے اور لوگ بھی رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خود کو ہنستا ہنسایا چلا گیا اور وہ دوسرے نمبر پہ آپ کا لوگوں کو لا کے چلا گیا۔ یہ مقصد الہی تھا، یہ فلسفہ الہی تھا، یہ تھا اصل معیار۔